السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں نے کہا کہ اپنے وعدے کے مطابق اب ہم اپنا ویڈیوز کا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں. تو پہلی جو اب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اس میں تھوڑی ایڈوائز ایکسپیکٹڈ مدرس کے لیے ہے، اسپیشلی جو فرسٹ ٹائم مومس ہیں. باقی تو ظاہر ہے جن کے اور بچے پہلے ہو چکے ہوئے ہیں ان کو بہت ساری چیزوں کا ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے. So it is primarily advice for the new moms، لیکن ہو سکتا ہے اس میں باقی مدرس کے لیے بھی کچھ ایسی انفارمیشن ہو جو کہ ان کے لیے یوزفل ہو. سو بیسیکلی پریگنینسی از پریپ ٹائم جو آپ اپنے آنے والے بیبی کو ویلکم کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اپنے ایک اور انسانی جان نے دنیا میں آنا ہے اور کوشش یہی ہو کہ یہ سارا پیریڈ آپ کا لیسٹ ڈسکمفرٹ اور پریشانی کے بغیر گزرے. تو اتنی جلدی اس کو سٹارٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی چند ایک وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو سب سے امپورٹنٹ جو اس میں یہ ہے کہ اسپیشلی جو پہلی دفعہ خاتون والدہ بننے کا شرف حاصل کر رہی ہوتی ہیں ان کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. بہت ساری ماؤں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں، اپنے بارے میں ڈاؤٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اس رول کے لیے تیار بھی ہیں کہ نہیں ہیں، بیبی کو کیسے ہینڈل کریں گی. جو اپنے بارے میں کنفیوژنس ہوتی ہیں ان کو بھی ہم ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بات چیت میں اس کو اور چیز کے کلیئر کریں گے. اور پھر یہ بات ہے کہ یہ پریگنینسی ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے جس میں کہ آپ کے بہت ویل وشرز ہیں. اب اس میں آپ کی والدہ بھی ہوں گی، آپ کی ساس بھی ہوں گی، آپ کی فرینڈس بھی ہوں گے، ہمسائے بھی ہوں گے، اور بھی جتنے جن کی ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں، ہر کوئی اپنے ایکسپیرئنس کے حساب سے آپ کو مشورے دے رہا ہوگا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے مشورے پہ آپ کو آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے. کچھ تھوڑا سا آپ کو خود بھی سوچنا ہے، کسی اور سے بھی ایڈوائز کر لیں. یہ بالکل کئی دفعہ کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرئنس ہے، کچھ ریکلیس مدرز نے بہت نقصان بھی اٹھائے اس بات سے کہ کسی نے کچھ کہا کہ جی یہ تو ایسے کرنا ہوتا ہے اور بس انہوں نے سوچا نہ سمجھا اور کر گزرے، بعد میں پھر پچھتانا ہوتا ہے. تو وہ کسی نے اگر آپ کو کوئی مشورہ دیا تو اس نے اپنے ایکسپیرئنس کے حساب سے دیا، ضروری نہیں ہے کہ وہی سچویشن آپ کی بھی ہو. تو اس لیے ہر بات پہ منوعن عمل کرنا ضروری نہیں ہے. پھر ایک اور جو وجہ ہوتی ہے جس کے لیے کہ آپ نے اتنا پہلے سے یہ تیاری کرنے کی، لوگ کہتے ہیں او جی ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، یہ بھی کر لیں گے پھر اب دیکھا جائے گا. ایسے نہیں ہے. کچھ پریکٹسز ایسی ہیں جو کہ آپ کو رائٹ فرام ویری ارلی ڈیز آف پریگنینسی آپ کو سٹارٹ کرنا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے کہ یہ جو تخلیق کا عمل آپ کے اندر چل رہا ہوتا ہے اس کی مختلف سٹیجز ہیں نا. اس کو گائنی آپس کی زبان میں، آبسٹیٹرکس کی زبان میں اس کو 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا ہے. فرسٹ ٹرائمیسٹر، سیکنڈ ٹرائمیسٹر، تھرڈ ٹرائمیسٹر، 3 مہینوں میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا. تو اس کی کوئی وجہ ہے نا، ہر 3 مہینوں کی اپنی ایک خاص سگنیفیکنس ہے. تو اس کے حساب سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اسپیشلی جو فرسٹ 3 منتھس ہیں ان کی بہت بہت اہمیت ہوتی ہے. یاد رکھیے اس دوران میں آپ کے بچے کے تمام اعضاء بن رہے ہوتے ہیں، اندر کے آرگنس بن رہے ہوتے ہیں، برین کی ڈیولپمنٹ، مطلب غرض یہ کہ پورا انسان بننا شروع ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں اپنا دھیان بھی رکھنا ہوتا ہے اور اپنی ایموشنل ویل بینگ کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو سٹریسز ہوتے ہیں، غصہ ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کا آپ کے گروئنگ بیبی کے اوپر ایک نیگیٹو افیکٹ بھی آتا ہے. پھر اس کے علاوہ ماؤں کو اپنی غذا کا بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ صحت مند ہیں، آپ ایک بیلنس ڈائٹ لیتی ہیں، آپ میں کوئی وائٹامنس کی اور آئرن کی اور مختلف اس طرح کے جو ضروری منرلز اور وائٹامنز ہیں ان کی کمی نہیں ہے، تو وہ آپ کے بچے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ ماں کو خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس کے لیے کہ وہ ان کو ریگولر کسی دوائی پہ رہنے کی ضرورت ہے، تو آپ کو اپنے آبسٹیٹریشین کو یہ بتانا بہت ضروری ہے. اور اب اس بات کو ویسے تو ہمارے معاشرے میں ٹیبو سمجھا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اسموکنگ، ڈرنکنگ، ڈرگ ابیوز، یہ جو نشہ آور دوائیوں کا استعمال ہے،
یہ ہماری اب جو فیوچر جو کمنگ جنریشنز ہیں ان میں پہلے کے مقابلے میں ان چیزوں کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا آپ کے بچے کے اوپر بہت نقصان دہ افیکٹ ہو سکتا ہے. مختلف قسم کے افیکٹ ہو سکتے ہیں. بچے میں جسمانی ذہنی کمزوری ہو سکتی ہے، فٹس پڑ سکتے ہیں، ان میں ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں، کوئی اسکیلیٹل ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں، کوئی دل کا نقصان ہو سکتا ہے، کسی قسم کی بھی اس میں پیدائشی نقص ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اتنی ایک عظیم رتبے سے نوازا ہے تو پھر اپنی اس ذمہ داری کا پورا احساس کرنا چاہیے. تو یہ مختصراً میں نے یہ چند ایک پوائنٹس آپ کو بتائے کہ کیوں ضروری ہوتا ہے کہ آپ اتنی جلدی یہ سب تیاری ماؤں کو کرنی چاہیے. صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ ٹھیک ہے کنسیو کر لیا اب 9 مہینے بعد بچہ آ جائے گا. اس پیریڈ میں آپ کو اپنے آپ کو آنے والے بچے کے لیے بھی تیار کرنا ہے. اب میں آپ کو پوائنٹ وائز چند ایک چیزیں بتاؤں گی اور پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان کو ایک ایک کر کے لیتے جائیں گے کہ کن چیزوں کا آپ نے پریگننسی کے دوران میں خاص طور پر دھیان رکھنا ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جیسے ہی بچہ خبر آتی ہے ہاں جی خوشخبری ہے جی اب پیرنٹس بننے والے ہیں تو خریداری شروع ہو جاتی ہے نیو بورن کے لیے. اس وقت سے آپ کو بہت اس کے بارے میں کیئرفل ہونا ہوتا ہے کہ جی آپ کو کتنے کپڑے چاہیے، کس قسم کے چاہیے، موسم کون سا ہے جس میں آپ کا بچہ اس دنیا میں آئے گا. تو اس کے حساب سے ویل ٹاک اباؤٹ اٹ کہ آپ کو تقریباً کس قسم کے کپڑے اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے. پھر ماؤں کو اس چیز کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے کہ بچہ جب ایک دنیا میں آئے گا تو وہ ایک انڈیویجول ہے نا، ایک ہیومن بینگ ہے، اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی اپنی نیڈس ہیں، اس کی اپنی روٹینز ہیں اور جن کو وہ اپنے حساب سے سیٹ کرے گا. وہ آپ کی مرضی کے حساب سے نہیں چلے گا. تو آپ نے کچھ اس کی ماننی ہے، کچھ اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے. تو ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. پھر مدرس کو تھرو آؤٹ پریگنینسی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے فار بریسٹ فیڈنگ. بریسٹ فیڈنگ کی بہت سگنیفیکنس ہے، اس کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گی. پھر ایک چیز جس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لیجئے کہ بچے روتے ہیں. بچے کے رونے سے پریشان نہیں ہونا. دیکھیں بچے کو رونے کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی. وہ بھوکا ہے تو روئے گا، وہ گیلا ہے تو روئے گا، اس کو نیند آ رہی ہے تو روئے گا، اس کو پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو روئے گا. اس نے اپنی ساری پرابلمز آپ کو رو کے ہی بتانی ہے. تو اس پہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹرائی ٹو فائنڈ دا کاز کہ وہ رو کیوں رہا ہے. پھر اسی طرح کمنگ بیک وہ بریسٹ فیڈنگ سے کہ آپ کو کپڑے کس قسم کے بنانے ہیں. یاد رکھیے کہ تھوڑی سی آپ نے ظاہر ہے اس پیریڈ کے لیے آپ اپنی وارڈروب کو تھوڑا بہت تو کرتے ہیں سینسیبلی، ابھی سے اس کو لیے تیاری کر لیں. تو اب تو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بریسٹ فیڈنگ کو بہت اچھی چیزیں آ چکی ہیں جس سے کہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے فیڈ کرنا. پھر اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھیے کہ بچے اپنی روٹینز کو بہت فریکوینٹلی چینج کریں گے. وہ یہ نہیں ہوگا کہ جی پہلے دن سے جو اس کی روٹین ہے تو وہ 1 سال تک وہی چلتی رہے گی. وہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد اس کو چینج کرے گا. تو اس پہ پریشان نہیں ہونا. فاسٹ فارورڈ سولوشن کسی پرابلم کا نہیں ہوتا. یہ تو ویسے بھی جنرلی بھی دس از اے رول. اور بچوں کے معاملے میں تو خاص طور پہ آپ کو پیشنٹ رہنا ہے. اب اس میں آپ کو اپنی نیوٹریشن کا بہت دھیان رکھنا ہے ڈیورنگ پریگنینسی، کیونکہ ماں کی صحت ڈائریکٹلی بچے کی گروتھ اور اس کا جو یہ پریگنینسی کا پیریڈ ہے اس میں بچے کی جتنی بھی گروتھ ہوتی ہے اور اس کے جو مسائل اس کو ڈائریکٹلی انفلوئنس کرتی ہے. اپنے آپ کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ جی آپ بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکیں گی. کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ماشاءاللہ 9 مہینے ہیں. اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت آپ کو بخشنے والا ہے اس کے لیے آپ پوری طرح سے تیار ہیں کہ نہیں ہیں. اور ایک چیز اور یاد رکھیے، بچے کو پکڑنے سے گھبرانا نہیں ہے، جو اس کو ہینڈل کرنے سے گھبرانا نہیں ہے. اپنا کانفیڈنس ڈیولپ کریں. بھلے ایک بڑی ڈال لے لیجیے، اس سے کیسے بچے کو ہولڈ کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کو بچے کو پکڑنا تو آنا چاہیے، کانفیڈنس سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، رول آف دا ڈیڈس. فادرس کو بہت سپورٹیو رہنا ہے اس سارے پیریڈ میں. اب ذمہ داری یہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب بچہ دنیا میں آنے کی خبر آ جاتی ہے. تو اس میں آپ نے ڈیڈ سے کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے وہ سب کچھ تو نہیں کرنا جو ماں کر رہی ہوگی، لیکن کچھ آپ کا حصہ بھی ہوگا.
ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو اتنے سارے ایشوز ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے یا ایک ویڈیو میں 2 پوائنٹس کو میں کلیئر کرتی جاؤں گی۔ اوکے، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔